کچھ ہی دیر میں اسکندر صاحب حارث کے ساتھ ہسپتال پہنچے اور اپنی جان پہچان کے کچھ لوگوں سے بات کرتے پولیس کے ہاتھوں سے اس معاملے کو رفع دفع کروایا اور ملائکہ کی ڈیڈ باڈی لے کر گھر پہنچے، جہاں تمام محلے والے جو پہلے ہی پولیس والوں سے ملائکہ کی موت کا سن چکے تھے وہاں موجود تھے۔ اسکندر صاحب نے کال کر کے فریحہ بیگم کو بھی بتا دیا تھا، تب ہی وہ بھی کچھ دیر میں وہاں پہنچ گئی، جہاں ایک قیامت کا سما تھا۔ ملائکہ کی ماں اور بہنیں رو رو کے بے حال ہو چکی تھی، پر خالدہ بیگم کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں گرا۔ وہ بہت پرسکون انداز میں تمام مہمانوں سے مل رہی تھی اور ساتھ اس حادثے کو قسمت کا لکھا بول کر سب کو واقعے کی تمام تفصیل سے آگاہ کرتے ایک نظر جنید پر بھی ڈال رہی تھی، جو تب سے اب تک کسی اذیت کی مانند خاموش بیٹھا تھا، لوگوں کی تسلیاں اور باتیں سن رہا تھا۔ ملائکہ کی حالت کیونکہ زیادہ دیر رکھنے والی نہیں تھی اور پورا وجود جلنے کی وجہ سے چہرہ بھی کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا، اسی لیے سلیم صاحب نے حارث اور حاشر کو بول کر ملائکہ کو اس کی آخری منزل تک پہنچانے کے تمام انتظامات مکمل کروائے اور کفن دفن کے بعد ملائکہ کے گھر والوں کو تڑپتا چھوڑ کر جنازہ اٹھائے قبرستان کی طرف بڑھے، جہاں پہنچ کر جنید نے سارے وقت میں پہلی بار ملائکہ کو لحد میں اترتا دیکھ اپنی خاموشی توڑی اور اسے پکارتے ہوئے آگے بڑھا، جو کافی دیر پہلے ہی اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ دی جان کے آنے سے جہاں زائرین کو نور کی طرف سے تسلی ہو گئی تھی کہ اب وہ گھر میں اکیلی نہیں ہیں، وہیں نور بھی گھر میں کسی اور فرد کے اضافے سے کافی خوش تھی۔ وہ سارا وقت ان سے باتوں میں مصروف، کبھی حارث کے بارے میں بتاتی، خوش ہو جاتی تو کبھی اسکندر صاحب کے ذکر پر افسردہ۔ دی جان کی نرم طبیعت کی وجہ سے وہ ایک ہی ہفتے میں ان سے کافی حد تک گل مل گئی تھی۔ رات بھی ان کی پابندی کے مطابق وہ ان کے ساتھ ہوتی، جس پر زائرین نے کافی بار اعتراض اٹھایا، پر نور تو پہلے ہی اس کے معاملے میں کافی لاپرواہ اور بے فکر تھی، اوپر سے باقی رہی صحیح کسر دی جان نے اسے اس سے دور کر کے نکال دی۔ پر آج آفس سے آتے خود کو مسلسل ایک ہفتے سے اگنور ہوتا دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی، تبھی اس نے دی جان سے بات کرنے کا سوچا، ان کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ دی جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کمرے کے دروازے پر دستک دیتے وہ اندر آیا تو نور نے اس کو دیکھتے ہی کمبل چہرے پر لے لیا، جس پر زائرین نے دل میں بدلہ لینے کا ارادہ کرتے دی جان کو اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ ہاں کرو بات۔ اپنے قریب بیٹھنے کی جگہ دیتے انہوں نے اجازت دی تو زائرین نے اپنی بات کے لیے مناسب الفاظ تلاش کرتے ایک نظر رشیدہ کو دیکھا، جو دی جان کے ساتھ ہی سنگل بیڈ پر لیٹی ان سے زیادہ اس کے بولنے کی منتظر لگ رہی تھی۔ وہ میں یہ کہنا چاہتا تھا، بلکہ پوچھنا تھا کہ آپ کو یہاں کسی چیز کی تنگی تو نہیں؟ مطلب آپ دونوں ایک کمرے میں تنگ تو نہیں ہوتی؟ زائرین نے بات شروع کی تو اسے سمجھ نہیں آئے کہ وہ کیا بولے، تب ہی بات بدلتے اس نے دی جان کو اپنی مسکراہٹ چھپاتا دیکھ شرمندگی سے سر جھکایا۔ نہیں، ہمیں یہاں کوئی مسئلہ نہیں اور نہ ہی کوئی تنگی، پر لگتا ہے تمہیں کوئی مسئلہ ہے۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر سعیدہ بیگم نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپاتے پوچھا، نہیں مجھے کیا مسئلہ ہوگا، میں تو بس آپ کے لیے بول رہا تھا۔ اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے اس نے نفی میں سر ہلایا اور ایک ضروری کام کا بولتے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی جنید نہ تو ملائکہ کی موت کا یقین کر پایا اور نہ ہی خود کو سنبھال سکا، جس کی وجہ سے نہ صرف سلیم صاحب بلکہ خالدہ بیگم بھی کافی پریشان ہو چکی تھی۔ تبھی انہوں نے جنید کو سمجھانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس حقیقت کو قبول کرتے زندگی کی طرف لوٹ آئے، پر جنید کے زرد پڑتے رنگ اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے نے انہیں اپنی خاموشی توڑنے پر مجبور کیا اور وہ اپنے کمرے میں آتے ہی سلیم صاحب پر برس پڑی، جو ابھی دکان سے واپس آئے تھے۔ سلیم، میں آپ سے کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں جنید کو سمجھائیں کہ اس لڑکی کا غم بنانا بند کرے اور کمرے سے باہر آئے تاکہ میرے دل کو تھوڑی تسلی ہو کہ وہ ٹھیک ہے، خالدہ بیگم نے بر پر ان کے قریب بیٹھتے کہا۔ ہاں میں تو روز سمجھاتا ہوں، پر شاید ابھی اس کا ذہن ملائکہ کی موت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی اینک اتار کر سر ٹیبل پر رکھتے انہوں نے خالدہ بیگم کی بات کو ایک ممتا کی طرف سمجھ کر نرمی سے جواب دیا، تو کیا ساری زندگی اس کمزاد کا سوگ مناتے خود کو تکلیف دیتا رہے گا؟ ان کی بات سنتے ہی خالدہ بیگم نے کوئی بھی لحاظ کیے بغیر غصے سے کہا، خالدہ شرم کرو، اب تو وہ بیچاری مر چکی ہے، پر تم اب بھی اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہو۔
سلیم صاحب نے ان کی بات سنتے تھوڑی شرم درانا چاہی، مگر حالہ بیگم نے ان کی کسی بات کا اثر لیے بغیر ملائکہ کو ایک بار پھر سے کوسنا شروع کر دیا۔ تو کیا کہوں، مر گئی ہے، پر میرے بیٹے کا پیچھا ابھی تک نہیں چھوڑا۔ پتہ نہیں کیا گول کے پلاتی رہی ہے جو میرا بیٹا یوں اس کے لیے پاگل ہو رہا ہے، جیسے پتہ نہیں کون سی کوئی حور پڑی تھی۔ کمر پر ہاتھ رکھتے انہوں نے ماتھے پر بر ڈالتے حقارت سے اپنی بات مکمل کی، جس پر سلیم صاحب نے کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے ان کے ایک دم سے بدلتے رویے کو محسوس کیا۔ حور پڑی نہیں تھی وہ، لیکن جنید کی محبت تھی اس سے، اور پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ سلیم صاحب نے ان کے سامنے آتے سوالیہ نظر سے دیکھتے خود ہی جواب دیا۔ کسی ایسے انسان کی دوری برداشت کرنا جس سے آپ نے زندگی میں سب سے زیادہ چاہا ہو، شدت سے اس کی خواہش کی ہو، مگر وہ انسان کچھ دیر کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے آپ کی نظر کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے بھی دور ہو جائے، نہ تو ایک نہ بیان ہونے والی تکلیف آپ کی زندگی کا احاطہ کر لیتی ہے۔ پر تم یہ سب کبھی نہیں سمجھ پاؤ گی، کیونکہ مجھ سے تو دور کی بات کبھی تم نے اپنی اولاد تک سے محبت نہیں کی۔ بڑی نرمی سے انہوں نے حالہ بیگم کو آئینہ دکھایا اور مزید کچھ سنے یا کہے بغیر جنید کے کمرے کی جانب بڑھے۔ یہاں تو ہر کوئی میرا استاد بننا رہتا ہے، بس کوئی بات کرنے کی دیر ہوتی ہے سب شروع ہو جاتے ہیں۔ کندھے اچکاتے انہوں نے سلیم صاحب کی بات کو دہرایا اور تمام باتوں کو دفع کرتے ٹی وی لگاتے ڈرامہ دیکھنے لگی۔ نور کے زخم اب بالکل ٹھیک ہو چکے تھے اور اس کے پیپر بھی قریب تھے، جس کے بارے میں اسے حتیجہ نے بتایا تھا۔ تبھی اس نے یونیورسٹی جانے کا فیصلہ کیا اور دی جان سے اجازت لیتے اس کے کمرے میں آئی تاکہ اسے صبح یونیورسٹی چھوڑنے کا بول سکے۔ آ جائیں۔ دستک کی آواز پر ظہور نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ تم مصروف تو نہیں؟ اندر داخل ہوتے نور نے اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں، آ جاؤ تم جلدی سے۔ لیپ ٹاپ کے اسکرین پر ہاتھ مار کر بند کرتے اس نے نور کو خوشگوار حیرت سے دیکھا۔ وہ میں نے ایک بات کرنی تھی، اس لیے آئی ہوں۔ اس کے چہرے کی چمک پر نور نے جلدی سے وضاحت دی اور سامنے موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاں بولو۔ اس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ضرور نے اپنے نظروں کا زاویہ بدلتے کلاک کی جانب دیکھا جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ میرا پیپر ہے جمعے کو، میری دوست سانہ حتیجہ اس نے بتایا، تو میں سوچ رہی تھی کل یونیورسٹی چلی جاؤں، نوٹس وغیرہ لے لوں گی، ساتھ لیکچر بھی نوٹ کر لوں گی تاکہ پھر سکون سے گھر بیٹھ کر پیپر کی تیاری کر سکوں۔ نور نے پوری تفصیل سے اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ تو چلی جاؤ، بلکہ میں صبح جاتے ہوئے تمہیں چھوڑ دوں گا اور مجھے کال کر دینا، واپسی پہ بھی لے لوں گا۔ اس کی بات سنتے ضرور نے نرمی سے جواب دیتے ایک سیکنڈ میں اس کا مسئلہ حل کیا، پر مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ وہاں بھی آ گیا تو۔ نور نے اپنی ہچکچاہٹ کی اصلی وجہ بتاتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو اب اٹھ کر اس کے قریب آ چکا تھا۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے اور وہ کیسے وہاں آئے گا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ اتنا طاقتور تھا کہ میرے ہوتے ہوئے دوبارہ سے تمہیں تکلیف پہنچا سکے؟ اس کے سامنے زمین پر بیٹھتے ضرور نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جو اس کے دیکھتے ہی نظریں چرا گئی۔ پتہ نہیں، پر مجھے ڈر لگتا ہے۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے نفی میں سر ہلایا تو ضرور نے لمبی سانس لیتے خود کو پرسکون کیا اور اٹھ کر صوفے پر اس کے قریب بیٹھا جو اب چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو میں کل آفس نہیں جاؤں گا بلکہ تمہارے ساتھ یونیورسٹی جاؤں گا، اور جب تک تمہارا کام نہیں ہو جاتا تمہارے ساتھ وہی رہوں گا۔ ضرور نے اس کا ہاتھ پکڑتے یقین دلایا تو نور نے کوئی بھی جواب دینے کی بجائے اس کی بات پر غور کرتے رونا دھونا چھوڑتے حیرت اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب تم سارا وقت میرے ساتھ رہو گے؟ تصدیق کے لیے نور نے اس کی بات دہرائی۔ ہاں، ساتھ رہوں گا، بلکہ تمہارے نوٹس وغیرہ مکمل ہونے میں بھی مدد کروں گا، ضرور نے ایک عزم سے کہا تو نور نے اس کی بات پر مسکراتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا۔ دکھائی دیکھی اپنی توبہ کتنی گندی ہے، اور میں نے اس دن وہ چٹ 10 بار پڑھی تب جا کر سمجھ آئی مجھے۔ اس کی بات سنتے ہی نور نے تیوری چڑھاتے اس کے منہ پر ہی اس کی بےعزتی کی۔ اب اتنی بھی بری نہیں جتنی تم نے بےعزتی کر دی ہے میری، خفگی سے کہتے ضرور نے اس کا ہاتھ دوبارہ سے پکڑتے اپنے قریب کیا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ اسے فری ہوتا دیکھ نور نے جلدی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے کی جانب دھکیلا اور اٹھ کر جانے لگی، پر اس سے پہلے ہی ضرور نے اسے سنبھالنے کا موقع دیے بغیر ہی ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ سیدھی اس کے اوپر آ گری۔ کیا بدتمیزی ہے یہ!
لال ہوتے اس نے غصے سے سر اٹھاتے دروازے کی طرف دیکھا جو کھلا تھا۔ وہی جو تم پچھلے 10 دن سے کر رہی ہو، اسے اپنے حصار میں لیتے زارون نے جتنی نرمی سے جواب دیا، نور نے اتنے ہی غصے سے اسے گھورا۔ پلیز چھوڑو مجھے دی جان، کیا سوچیں گے کہ اتنی دیر سے گئی ہیں اور ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ نور نے نظر دروازے پر رکھتے زارون کی منت کی، تو سوچ لینے دو اور چپ کر کے لیٹی رہو۔ اتنے دن سے ایسے مجھ سے بھاگ رہی ہو جیسے میرے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہ ہو تمہارا۔ بال اس کے چہرے سے ہٹاتے زارون نے اس کی مزاحمت پر آنکھیں نکالی اور اس کی گردن پر جھکنے لگا کہ نور نے اس کا ارادہ بامتے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ پلیز میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں زور سے چیخوں گی تاکہ دی جان خود ہی جہاں آ جائیں۔ نور نے اپنا ہاتھ ہٹاتے اسے دمکایا، جس کا کوئی بھی اثر لیے بغیر زارون نے اپنی گرفت مزید تانگ کی۔ تو چیخ لو، آنکھوں میں شرارت لیے اس نے جتنے سکون سے کہا۔ نور نے اتنی ہی بے چینی سے دروازے کو دیکھا۔ پلیز زارون، رشیدہ آ جائے گی، نور نے غصے سے بات بنتی نہ دیکھ نرمی سے کہا، تو زارون نے جواب دینے کے بجائے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے نیچے جھکتے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں قید کیا، تو نور نے اس کے سر کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں دبوچے آنکھیں بند کی۔ کچھ سیکنڈ کی خاموشی کے بعد زارون نے اپنے چہرے پر نمی محسوس کرتے اپنی گرفت کمزور کی۔ کیا ہوا؟ اس کے گال پر آنسو کی نمی دیکھ کر زارون نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، نفی میں سر ہلاتے اس نے آنکھیں کھولی، تو زارون نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے سمجھا کہ وہ اس کی زبردستی پر رو رہی ہے۔ تبھی اسے اپنے حصار سے نکالتے صوفہ پر بٹھایا۔ سوری، وہ بس میں، زارون نے شرمندگی سے سر جھکاتے وضاحت دینا چاہی، پر اس سے پہلے ہی نور اڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ اف، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مجھے اس کے اس طرح خاموشی سے جانے پر زارون نے خود کو کوسا اور صبح نور کو منانے کا ارادہ کرتے اٹھ کر لیپ ٹاپ آن کیا تاکہ اپنا کام مکمل کر سکے۔ حضرت سکندر صاحب جو لاؤنج میں اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے، انہوں نے اس بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتا دیکھ کر آواز دی، السلام علیکم ابو، آپ ابھی سوئے نہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ سکندر صاحب کی آواز پر اس کی سیڑھیوں کی جانب بڑھتے قدم رکے اور اس نے ان کی جانب متوجہ ہوتے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں طبیعت ٹھیک ہے میری، بس تمہارا انتظار کر رہا تھا، یہاں آؤ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ صوفے پر بیٹھتے انہوں نے اسے بھی اپنے سامنے بڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی بولے، ہاتھ میں پکڑا موبائل ٹیبل پر رکھتے وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ یہ آج کل تم کچھ زیادہ ہی لیٹ نہیں آنے لگے؟ اور کون سا ایسا کام ہے جو صبح 7 بجے شروع ہو کر رات 12-1 بجے تک ختم ہوتا ہے؟ سکندر صاحب نے اسے منتظر پا کر بات کو گھمانے کی بجائے اصلی بات پر آتے پوچھا۔ آفس میں ہی کام ہے، کچھ نئے پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں جن کو میں ہی ڈیل کر رہا ہوں، اس لیے دیر ہو جاتی ہے۔ صفائی سے جھوٹ بولتے اس نے ایک نظر فریحہ بیگم کے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا جو بند تھا۔ آئندہ جو بھی کام ہو مجھے تم ٹھیک 10 بجے گھر پر موجود چاہیے، اور میں نے رخصتی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے، اگلی اتوار کو کچھ مہمانوں کی موجودگی میں سارا کو تمہارے ساتھ اوپر شفٹ کر دیا جائے گا، اس لیے اپنی روٹین ٹھیک کرو تاکہ سارا کو تم سے کوئی شکایت نہ ہو۔ باقی میں جو فیصلہ کر چکا ہوں وہ تبدیل نہیں ہوگا، اس لیے اسے میرا حکم سمجھ لو۔ یہاں درخواست پر اب مجھ سے کسی قسم کی کوئی پریشانی برداشت کرنے کی ہمت نہیں، تو تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ اب اپنی نئی زندگی کا آغاز پچھلی تمام باتوں کو بھول کر کرو۔ حارث کو کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ سکندر صاحب نے اشارہ سے منع کرتے اپنی بات مکمل کی۔ اسے اپنی تمام تیاری مکمل رکھنے کا کہتے اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر کمرے سے چلے گئے۔ اگلی صبح زارون اپنے وعدے کے مطابق نور کے ساتھ ہی یونیورسٹی کا گیا، جہاں ان کا سب سے پہلا سامنا ہتیجہ سے ہی ہوا۔ السلام علیکم، نور نے اس کے قریب جاتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا جو کسی لڑکی سے کوئی بات کرنے میں مصروف تھی۔ اوہ شکر ہے نور، مجھے تمہاری شکل دیکھنے کو ملی، ورنہ تم تو ایسے غائب ہو جیسے اس دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔ اس کے سلام کا جواب دیتے وہ اپنی ہی دھن میں بولتے اس کے گلے لگی، تو زارون نے اسے بھورے بالوں والی لڑکی کو غصے سے گھورا۔ یہ کون ہے؟ اس پر نظر پڑتے ہی ہتیجہ نے نور سے الگ ہوتے سوال کیا۔ یہ زارون ہے میرے شوہر، اور زارون یہ ہتیجہ ہے میری بیسٹ فرینڈ۔ نور نے ان دونوں کا تعارف ایک دوسرے سے کروایا تو اس نے ایک بار پھر سے اس لڑکی کا تفصیلی جائزہ لیا جو ٹخنوں سے اونچی جینز کے ساتھ بمشکل پیٹ تک آتی شرٹ اور دوپٹے سے بے نیاز میک اپ سے پور چہرے پر بے فکری سے مسکراہٹ سجائے اسے کہیں سے بھی نور کی چوائس نہیں لگی۔
اوہ یہ تو بہت ہینڈسم ہے، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ ایک بے باک سی نظر زارون پر ڈالتے جو اس کے دیکھتے ہی اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر نور کو دیکھنے لگا، جو گاؤں کے ساتھ اچھے سے حجاب کیے چہرے پر معصومیت لیے حتیجہ کی بات پر نرمی سے مسکراتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ شکریہ، مگر پلیز برا مت مانیے گا، کیونکہ مجھے آپ کسی بھی اینگل سے اچھی نہیں لگی، اور نہ ہی مجھے آپ سے مل کر کوئی خاص خوشی ہوئی، اس لیے میں آپ کو کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ زارون نے نور کے گنے کی پرواہ کیے بنا ہی لاپرواہی سے اپنی بات مکمل کی تو حتیجہ نے اس کے منہ پھٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بدتمیز ہونے پر بھی اپنی مسکراہٹ ٹکرے نور کو دیکھا جو زارون کو چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ زارون کیا بول رہے ہو تم؟ نور نے اسے آنکھیں نکالتے اس کی مزید کچھ بولنے سے پہلے ہی ٹوکا تو حتیجہ نے اسے اشارے سے چپ کرواتے 2 قدم آگے بڑھائے اور پھر سے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے اسے دیکھنے لگی جو ابھی بھی آنکھوں میں ناپسندیدگی لیے اسے گھور رہا تھا۔ خیر ہے، بولنے دو، خوبصورت لوگوں پر اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اچھا لگتا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ ایک ادا سے کہتے اس کے مزید قریب ہوئی تو زارون نے ہونہار نظروں سے اسے دیکھتے 2 قدم پیچھے کی جانب بڑھائے۔ اپنی حد میں رہو، انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے اس نے نور کا ہاتھ پکڑا جو خود حتیجہ کی حرکت پر شرمندہ تھی اور یونیورسٹی کے دوسرے حصے کی جانب بڑھا۔ زین ٹھیک کہتا ہے، بہت دماغ خراب ہے اس شخص کا۔ اس کی پشت کو گھورتے حتیجہ نے اپنی بے عزتی پر کرتے ہوئے خود کلامی کی اور اپنا موبائل نکال کر زین کو کال کرنے لگی تاکہ اسے زارون کے یونیورسٹی آنے کے بارے میں بتا سکے۔